رسول کا ایک پروٹوکول ہے، وہ تو میں نے آپ کو بتایا، صحابہ کرام حاضری دیا کرتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر۔ اب انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک روایت دریافت کر لی ہے، امام ابن حبان المتوفا 354 ہجری، جو امام بخاری کے پوتا شاگرد ہیں، امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ابن خزیمہ، انہوں نے صحیح ابن خزیمہ لکھی، اور ان کے آگے سے شاگرد ہیں امام ابن حبان۔ یہ لفظ ہے حبان، ہا کے نیچے زیر ہے، حبان نہیں ہے، حبان۔ مولویہ سے کہہ رہے ہیں، ویسے چل جاتا ہے اردوش۔ امام ابن حبان کی کتاب الثقات ہے، جس میں انہوں نے اسماء و رجال کے حوالے سے مختلف راویوں کا تعارف لکھا۔ اس میں انہوں نے ایک اپنا پرسنل ایکسپیرینس لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں جتنا عرصہ میں طوس میں رہا، ایران میں طوس ایک جگہ ہے، تو جب کبھی بھی مجھ پر کوئی مشکل آتی تھی تو میں امام علی ابن موسیٰ رضا رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کی قبر پر حاضری دیتا تھا اور اللہ کے حضور دعا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ میری وہ مشکل آسان کر دیتا تھا۔ اب ظاہر ہے یہ امام ابن حبان خود لکھ رہے ہیں، اس میں تو سند کی ضرورت نہیں ہے، اور ظاہر ہے وہ محدث ہیں، ان کی کتاب ہے صحیح ابن حبان۔ تو ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں، امام ابن حبان کا بھی عقیدہ تھا کہ اولیاء اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ یار شرم کرو اللہ کے بندو، انہوں نے کہاں کہا ہے کہ ان سے جا کے میں مانگتا تھا؟ اس میں مانگنے کے کوئی الفاظ ہی موجود نہیں ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ میں ان کی قبر پہ حاضر ہوتا اور اللہ سے دعا کرتا۔ اس میں وسیلہ اور توسل کے بھی کوئی الفاظ موجود نہیں ہے، اس نے دھکے سے خود داخل کیے ہیں، ہم وہ امیج لگا دیں گے۔ امام علی ابن موسیٰ رضا، آج کل اس جگہ کا نام ہے مشہد، بہت بڑا مزار ہے امام علی رضا کا۔ امام علی ابن موسیٰ رضا اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں کامن ہے، امام ہے، اس حوالے سے کہ ان کے والد امام موسیٰ کاظم وہ امام شافعی کے بھی استاد ہیں، امام شافعی کو ان کے اصحاب میں شمار کرتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم جو تھے وہ بیٹے تھے امام جعفر کے، امام جعفر امام باقر کے، اور امام باقر امام زین العابدین کے، اور وہ سیدنا حسین ابن علی کے۔ یہ پوری چین ہے۔ اس میں امام علی رضا، جنہیں مامون الرشید نے اپنے بعد نامزد کر دیا تھا خلیفہ بھی، اور پھر یہ لوگوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے شیعان علی کو، اور خود زہر دے کے شہید کر دیا۔ 203 ہجری میں یہ شہید ہوئے ہیں۔ اس کا بھی ذکر امام ابن حبان نے کیا کہ انہیں مامون الرشید نے زہر دے کے شہید کیا، اور وہ کہتے ہیں میں کافی عرصہ وہاں رہا، جب مجھے کوئی مصیبت آتی تو میں امام علی ابن موسیٰ رضا کی قبر پہ حاضری دیتا اور اللہ کے حضور دعا کرتا، اور کہتے ہیں یہ میرا تجربہ ہے کہ جب جب مجھ پہ مصیبت آئی میں نے ان کے قبر مبارک پہ کھڑے ہو کر اللہ سے مانگا اور اللہ نے میری وہ مصیبت آسان کی۔ اس کو پکڑ کے انہوں نے وسیلہ اور توسل اور غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ رزلٹ نکالا۔ حالانکہ ہمارے نزدیک امام ابن حبان کا یہ عمل ان کا ایک ذاتی عمل ہے۔ ہم قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے بارے میں بھی وثوق سے ایسا عقیدہ نہیں رکھتے کہ وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہو۔ بہرحال ان کا مسئلہ پھر بھی اس میں سے ثابت نہیں ہوتا کہ وہ جا کے وہاں مانگتے ہوں ان سے، ناٹ ایٹ آل۔ نہ نبی الاسلام نے کہیں فرمایا، آپ نے تو اپنے امتیوں کو یہی عقیدہ تعلیم فرمایا کہ تم نے ہر نماز کی ہر رکعت میں کیا پڑھنا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور دعا بھی صرف تجھی سے مانگیں گے۔ یہاں نستعین میں وہ مدد مانگنا ہے جو دعا کے طور پر ہو۔ ایک مدد وہ ہے جو ہم ایک دوسرے کی کرتے ہیں، وہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ یہ تو جائز ہے، بلکہ حکم ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ لیکن ایک بندہ میرے سامنے موجود نہیں ہے، بغداد میں ہے، قبر کے اندر ہے، اور میں کہتا ہوں جی غوث پاک 2 بوتلیں نیسلے دیا بھیج دو۔ غوث پاک نہیں بھیج سکتے بھائی 2 بوتلیں نیسلے کی۔ ہاں وہاں آپ فون کر کے کسی سے کوئی منگوانا چاہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، قبر والے کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، یہ غائب میں پکارنا ہو جائے گا، اور یہ اسلام میں شرک ہے۔ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے سورۃ النمل میں، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ،
بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اس آیت کے تحت جو شخص عبد القادر جیلانی کو دعا میں پکارتا ہے، ان سے مدد مانگتا ہے، گویا وہ انہیں معبود مانے ہوئے ہے، چاہے وہ اللہ کا بندہ سمجھ کے اور چاہے کوئی منی گاڈ سمجھ کے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو تمہاری مصیبت اور پریشانی کو سنے اور تکلیف دور کرے؟ ظاہری اسباب کی نہیں بات ہو رہی، دعا کے اعتبار سے۔ یہ آپ کو کہیں گے جی ہم روٹی امی سے مانگتے ہیں، اور مری بھی امی سے کون روٹی مانگتا ہے؟ امی سے ضرور مانگے ظاہری اسباب میں، لیکن فوت شدگان سے، اور نہیں جی وہ آخرت کی زندگی میں زندہ ہے۔ آخرت کی زندگی میں اگر زندہ ہے تو شہید کی بیوہ جو ہے وہ شہید کے مرنے کے بعد دوسرا نکاح کیوں کر لیتی ہے؟ اسے کہنا چاہیے نا میرا خامن تو زندہ ہے، میں نکاح نہیں کروں گی۔ کہتے نہیں او زندگی ہو رہا ہے، ہاں آئے نا داڑھ ڈلے، پتہ سب کچھ ہے ان کو، تھوڑا سا نا ذرا ٹھوکر مارنی پڑتی ہے تو یہ مردے زندہ ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل سے، علمی طور پہ۔ تو ظاہری اسباب اللہ تعالیٰ نے جو رکھے ہوئے ہیں وہ اللہ نے پانی کو پیاس بجھانے کا ذریعہ بنایا ہے، کھانے کو بھوک مٹانے کا ذریعہ بنایا ہے، لیکن ہم پانی یا کھانے والی چیزوں کو مدد کے لیے نہیں پکارتے۔ ورنہ میں نے اکثر بتایا کہ اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا اگر کوئی مشکل کشا ہے نا مخلوقات میں تو وہ سورج ہے۔ سورج کی وجہ سے زمین پہ موسم بدلتے ہیں، سورج کی وجہ سے ہوائیں چلتی ہیں، سورج کی وجہ سے سمندروں کا پانی ایویپوریٹ ہو کے بارش کی شکل میں ہمارے اوپر برستا ہے اور گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے پہاڑوں پر۔ اسی سورج کی تپش کی وجہ سے وہ پہاڑ پہ رکھی ہوئی برف پگھلتی ہے اور وہ دریا جاری ہوتے ہیں، زمین پر بھی زمین کے نیچے بھی، اور اس پانی سے ہم انرجی حاصل کرتے ہیں۔ اور سورج کی وجہ سے ہی یہ جو پانی حاصل ہوتا ہے یہ پودوں کو لگتا ہے اور پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں، ان پودوں کو جانور کھاتے ہیں اور ہم ان جانوروں کو کھاتے ہیں اور ان پودوں کو کھاتے ہیں۔ اس پلانٹ ارتھ پہ زندگی اگر کسی کی وجہ سے آباد ہے تو وہ سورج ہے۔ سورج مر جائے زندگی ختم ہو جائے۔ کیا ہمیں کبھی وہم بھی ہوا کہ ہم سورج کو مدد کے لیے پکارے؟ جو سب سے بڑا مشکل کچھ ہے، کہتے ہیں جی دیکھو نا جی ڈیوٹیاں لگی ہیں نا، ڈیوٹی سورج دی نہیں لگی ہوئی؟ بھائی ڈیوٹی لگی بھی ہو تب بھی پکارنا اللہ کو ہے۔ ہاں حضرت میکائیل کی ڈیوٹی ہے بارش برسانے پہ، لیکن پکارتے ہیں ہم کس کو ہیں؟ اللہ کو۔ صلاۃ الاستسقاء آئی ہے بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام بارش کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ آپ کی تو دوستی یاری تھی، آپ تو کہہ سکتے تھے اے میکائیل ذرا دو بدل بھیجی نا ادھر، تسی تو شاہی کوئی نہیں، تو بابے تو شاہی کوئی نہیں، اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن آپ نے اپنی امت کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے کسی فرشتے کو پکارنا ہے، آپ کو پتا تھا کہ امت پھر تھیندے تھیندے تھی جائے گی، اسی لیے آپ نے فرمایا دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا، محمدن عبدہ ورسولہ۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کے اندر کیا زبردست ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرمائیں میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فلیستجیبوا لی، لیکن ان کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تاکہ یہ رشد و ہدایت پا سکے۔ یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی جب یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرمائیں کہ تم بیچ میں وسیلے ڈالو، بندے پاؤ وچ۔ کہا سب کے قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ اس سے بہتر کوئی موقع نہیں تھا۔ ادعونی استجب لکم وقال ربکم، اور تمہارے رب نے یہ کہا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ اس عبادت میں تکبر کریں گے۔ دعا کو عبادت کہا،
پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. دعا ہی عبادت ہے. کہتے ہیں جی ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. بھائی جب تم شیخ عبد القادر جیلانی کو المدد کہہ کے پکارتے ہو تو تم عبد القادر جیلانی کی عبادت کر رہے ہو. کیوں؟ الدعاء هو العبادہ. جامعہ ترمذی سنن نبی داؤد میں حدیث ہے دعا ہی تو عبادت ہے. اس کے بعد حضور نے بھی یہی آیت پڑھی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، سورہ المؤمن کی آیت نمبر 60. تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، اور جو مجھ سے مانگنے میں تکبر کریں گے میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. ہمارا رب وہ شہنشاہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. دنیا کے شہنشاہ مانگنے کے اوپر ناراض ہوتے ہیں، اور ہمارا رب وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. اور پھر اہل تشیع کے لیے خصوصاً میں کہوں گا، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے اہل البیت علیہم السلام کے ناموں کے اوپر ایک شرک کا بازار گرم کر رکھا ہے، ویسے ان کے صبح شام کے اذکار میں یہ ذکر ہے امن یجیب المضطر اذا دعا. اندازہ کریں سب سے سخت آیت توحید کے حوالے سے، جس میں اللہ نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی اور کے بارے میں عقیدہ نہ کہ وہ دعا سنتا ہے، تو گویا تم نے اسے معبود مان لیا. یہ شیعہ کے صبح شام کے اذکار میں، لیکن بغیر ترجمے کے پڑھتے ہیں نا. ترجمہ پڑھیں تو پتہ چل جائے کہ یا علی مدد کہاں سے نکلا ہے بیچ میں سے. اور پھر مولا علی علیہ السلام کا جو مکتوب نمبر 31 ہے نہج البلاغہ میں، حسن ابن علی کے نام جب جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے تو حضرت علی نے ایک خط حسن ابن علی کے نام وصیت کے طور پر لکھا. ویسے تو وہ حضرت علی کے ساتھ ہی تھے، لیکن ان کو وصیت کر رہے تھے کہ زندگی موت کا پتہ نہیں ہے. اس کے سٹارٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ اس باپ کی وصیت ہے جس نے عنقریب فنا ہو جانا ہے اور باقی رہنے والی اللہ کی ذات ہے. بڑے رکت انگیز الفاظ ہیں، کافی لمبا خطبہ ہے. اس میں وہ کہتے ہیں اے میرے بیٹے حسن، یہ اس باپ کی وصیت ہے جس نے زندگی کے نشیب و فراز دیکھ لی ہیں، اتار اور چڑھاؤ. اب میں تجھے کچھ نصیحتیں کروں گا. اے میرے بیٹے، اس کائنات کا پیدا کرنے والا، اس کا چلانے والا، اس کا مالک ایک اللہ ہے، اور اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اجازت بھی دے رکھی ہے کہ ہم اس سے مانگیں تاکہ وہ ہماری دعائیں قبول کرے. مولا علی کہہ رہے ہیں یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ بھی اجازت دی ہے کہ اتنی بڑی ہستی میں اجازت دے رہی ہے کہ ہم اس سے مانگیں. انسان کی کیا اوقات ہے، اتنی بڑی ہستی، تاکہ میں اسے عطا کروں. مجھ سے سوال کریں تاکہ میں اس کا سوال پورا کروں. اور پھر وہ کہتے ہیں اے میرے بیٹے حسن، اللہ کی بارگاہ وہ درگاہ ہے جس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا. تم ڈائریکٹ اس سے مانگو، اور نہ اس نے اس چیز کو مشروع ٹھہرایا ہے لازماً کہ کسی اور ذریعے سے اس کی طرف متوجہ ہو. تم اپنے رب سے ڈائریکٹ مانگو، تمہاری دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے. اب مجھے بتائیں، یا علی مدد اگر مولا علی نے خود سکھانا ہوتا تو سب سے پہلے مولا حسن اور حسین کو سکھاتے. ان کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اللہ نے کوئی دربار کا دربان بھی نہیں رکھا ہوا، تو نے اللہ ہی سے مانگنا ہے. یہ ان کے الفاظ قرآن کی اس آیت کا آپ سمجھ لیں ایگزیکٹلی اس کی ٹرانسلیشن یا ایکسپلینیشن ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے تم سے میرے متعلق سوال کریں تو تم فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. اس کو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کہتے تھے یہ انسانیت کا میگنا کارٹا ہے، جو 16 اور 17 صدی عیسوی میں گریٹ برٹن نے ایک قانون بنایا تھا، میگنا کارٹا، کہ ہر شہری کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے حکمران سے اپنی مشکلات کے حوالے سے رجوع کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ حکمرانوں کو اس لیے رعایا کے اوپر حاکم بنایا کہ وہ ان کو اکاؤنٹیبل ہو. تو اس قانون کا نام رکھا تھا انہوں نے میگنا کارٹا. تو ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے کہ میگنا کارٹا گریٹ برٹن نے بنایا تھا نا، تو اللہ نے اپنا میگنا کارٹا جو ہے وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 رکھی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے میرے محبوب، جب بھی میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھیں تو تم انہیں فرماؤ کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے.
اسی لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بھی دعائیں تعلیم فرمائی ہیں وہ ڈائریکٹ اللہ ہی سے مانگنے والی ہیں. پورے قرآن میں انبیاء کی دعائیں رپورٹ ہوئی ہیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگا ہوا ہے ربنا کے ساتھ. ایون نبی علیہ السلام نے جو مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے وظائف بتائے ہوئے ہیں وہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگا ہوا ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے جد امجد کو جب آگ میں ڈالنے لگے ابراہیم علیہ السلام کو تو انہوں نے اپنے رب کے حضور دعا کی تھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی جب مصیبت آتی تو وہ بھی کہتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اور یہ صرف پیغمبروں تک نہیں ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اہل ایمان کو یہ خبر پہنچتی ہے نا کہ کافر ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل. لہذا یہ صرف نبیوں کی دعا نہیں ہے, نبیوں نے آگے بھی یہی دعا سکھائی, اہل ایمان کی بھی, اہل البیت کی, صحابہ اکرام کی بھی دعا یہی ہے. کوئی بزرگ بابے نہیں بیچ میں ڈالے ہوئے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان کو نبیوں کی دعائیں بتائیں نا تو کہتے ہیں نہیں نبیوں کو تو ضرورت نہیں نا کسی اور کو ڈالنے کی, اس طرف چل پڑتے ہیں. اچھا جی, کل تک تو آپ کہہ رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جو رسول اللہ کے وسیلے سے قبول ہوئی ہے, آپ کہہ رہے ہیں نبیوں کو ضرورت ہی نہیں ہے. لو سامو, کیوں نہیں کہہ سکتے؟ قرآن میں تو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ڈائریکٹ ہی آئی ہوئی ہے ربنا ظلمنا انفسنا. وہ المستدرک للحاکم میں جعلی روایت ہے, بالکل جھوٹی روایت ہے. وہ میری اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ ہے. کہتے ہیں انبیاء کو تو ضرورت نہیں ہے, نچلے والوں کو. تو قرآن میں تو اللہ نے اہل ایمان کی نشانی بتائی ہے نچلے والوں کی, کہ وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل. پھر جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے, نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دیکھ لیں, اور نبی علیہ السلام یہ امت کو تعلیم کر رہے ہیں. ہاں, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہ جو حضور نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ محروم نہیں لوٹاتا, یہ الفاظ قرآن میں بھی ہیں کذالک ننجی المؤمنین. ہم اہل ایمان کو بھی نجات دیں گے جس طرح یونس کو دی تھی جو بھی یہ دعا مانگے گا. پھر آپ دیکھیں جامعہ ترمذی میں اور المستدرک للحاکم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جب بھی مصیبت اور پریشانی آتی آپ اللہ کے حضور دعا کرتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے, میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. الف سے پڑھیں گے یعنی حمزہ سے تو استغیث سنگولر کا سیگا ہے, اور نون سے پڑھیں گے نستغیث تو جمع کا سیگا ہے. دونوں الفاظ درست ہیں. بلکہ المستدرک للحاکم میں تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو نبی الاسلام نے یہ دعا سکھائی ہے, اے میری بیٹی فاطمہ مجھ سے یہ تحفہ کیوں نہیں لے لیتی کہ صبح و شام ایک دفعہ پڑھ لیا کر یا حی یا قیوم. تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو نبی الاسلام نے یہ دعا سکھائی ہے, اے میری بیٹی فاطمہ مجھ سے یہ تحفہ کیوں نہیں لے لیتی کہ صبح و شام ایک دفعہ پڑھ لیا کر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے, میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں, میرے تمام کاموں کو تو سنوار دے اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا, یعنی تو نہیں مجھے سنبھالنا ہے. تو نبی الاسلام نے تو گاڈ اورینٹڈ ہمیں کیا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, آپ نے کہا کہ میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دے رہا ہوں, لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکیاں کرنے کی مگر اس کی توفیق سے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ سارے وظائف میں نے صبح شام کے اذکار والے کارڈ میں بھی ڈالے ہوئے ہیں. تو مجھے بتائیں یہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ابھی تو میں اس کی ساری چیزیں کور کروں نا تو شاید 2 گھنٹے اور لگ جائیں فی البدی, لیکن میرا خیال ہے جتنی میں نے خوراک دے دی ہے اتنی کافی ہے. لیکن اینڈ پہ میں نے ان کو وہ تحفہ دینا ہے جو اس نے مجھ سے خود ڈیمانڈ کیا تھا. کب ڈیمانڈ کیا تھا؟ ڈیٹ بھی میں نوٹ کی تھی. یہ
7 मई 2023 کو, 1.25 سال پہلے آلموسٹ، اس نے ڈاکٹر اشرف جلالی نے کہا تھا انجینئر تجھے جس مسئلے پہ ناز ہے نا وہ تو بیان کر اور میں اس کا جواب دوں گا. آج تک جواب نہیں آیا. ڈاکٹر صاحب آج میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا، میں وہی کوئی انجینئرنگ نہیں کروں گا تھوڑے نکے پرا سعد رضوی نو میں کچھ عرصہ پہلے کاغذی شیر نو دوبارہ تو وہ سارا تحفہ دیتا ہے، لیکن آپ کے لیے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ منافقت چھوڑیں اور کیمرے میں آ کے یہ 5 عقیدے جو میں نے بیان کیے تھے نا تمہارے بزرگوں کی کتابوں سے جن کو تم اون کرتے ہو. نمبر 1 چشتی رسول اللہ. ہاں، اور یہ نہ سمجھنا کہ کتابیں بدل گئی ہیں، اور نہ یہ دھوکہ دینا تمہارے بڑوں نے مناظرے لڑے ہیں اس کی حق میں. شبلی بولے اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکووں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا؟ کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زین ہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. خبردار زین ہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. اور تمہارے اعلی حضرت جس کی وجہ سے تمہارے فرقے کا نام ہے بریلوی فرقہ، انہوں نے فتاوی رضویہ میں 7 سنابل کی تعریف کی اور کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس میں بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا. اگر اعلی حضرت کو پتا تھا چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے تو اعلی حضرت گئے، اور اگر نہیں پتا تھا تو اعلی حضرت کی بزرگی گئی. انہوں پتہ ہی نہیں لگا کہ میں کیڑی کتاب پہ کوٹ کرنا وا، کیونکہ یہ تو کہتے ہیں وہ غوث وقت تھا، وہ تو پوری کائنات کو ایک رائی کے دانے کی طرح ہتھیلی پہ دیکھتے تھے. انہوں نے نہیں پتا لگا کہ یہ کوڑ لکھے ہے، اور جھوٹ باندھا کہ نبی الاسلام کی بارگاہ میں مقبول ہے. اور دوسرے جو ان کے سیکنڈ اعلی حضرت ہیں پیر میر علی شاہ صاحب المعروف ٹارزن، جن کا میں نے نام رکھا ہے، جو غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پہ انہوں نے لانچ کیے تھے، انہوں نے کیا مناظرہ کرنا تھا؟ انہوں نے تو تحقیق الحق فی کلمت الحق میں خود چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہا، اور شکر کرو مناظرہ نہیں جو ہوا اس دجال نال. کہتے نہیں وہ لاہور جا کے بیٹھ گئے تھے، وہ قادیان تو آئے ہی نہیں. سرکار وہ نہیں آئے تھے، تسی پہنچ جاندے نا، نگاہ مار کے ساڑ دیندے نا انہوں. وہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ گریٹ برٹن نے کہا تھا کہ اس نے گھنڈے رکھے ہوئے یہاں پہ تو تمہیں مار دیں گے، کیونکہ یہاں سے پٹھان بھی کافی سارے سال لے گئے تھے وہ. تو اس لیے وہ ایک امن کی وجہ سے اس کو انہوں نے نکلنے نہیں دیا. چلو وہ نہیں نکلا، اس کا کام تھا نا کہ یہ وہاں پہ جاتا، 1 گھنٹے کی ڈرائیو تھی نا، پہنچ جاتا وہاں پہ اور جا کے للکارتا اسے. اور دوسری طرف آپ کو کہانیاں کرا رہے ہیں جی، ان کو نبی اسلام نے خواب میں کہا تھا کہ صبح تو قلم کو حکم دے گا، قلم خود لکھے گی. اللہ سے ڈر جاؤ. رسول اللہ نے تو کاتبین وہی رکھے ہوئے تھے، حضور کو تو اللہ نے کوئی ایسی قلم نہیں دی جو قرآن لکھتی ہو. تو پیر میلی کے پاس کہاں سے آ جانی تھی قلم؟ کوڑ جھوٹ مار دے گئے، اور جھوٹ پکڑے جاتے ہیں ان کے. تو چشتی رسول اللہ انہوں نے بھی معرفت کی بات کہا. اور پھر ان کے جو چاچو ہیں اشرف تھانوی صاحب، انہوں نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں چشتی رسول اللہ کا جھوٹا دفاع کیا، اور میں اس کا پوسٹ مارٹم کئی دفعہ کر چکا ہوں اللہ کے فضل سے. یہ ایک حوالہ. دوسرا حوالہ میں نے دیا تھا کشف المحجوب میں صحب اور سکر کے چیپٹر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جھوٹا الزام لگایا کہ انہیں اپنی صحابی کی بیوی پسند آ گئی، اور اس صحابی کے دل میں اس کی بیوی کی نفرت ڈال دی، اور اس صحابی نے طلاق دی، اور نبی الاسلام نے پھر ان سے شادی کر لی سیدہ زینب سے. حالانکہ یہ بات کچھ اور تھی. اس سے انہوں نے رزلٹ نکالا کہ بایزید کا سکر اس سے ثابت ہوتا ہے. اگر بایزید جو ہے وہ کوئی اس قسم کی حرکت کر لیتا تھا تو کیا ہوا؟ نبی الاسلام نے بھی تو اس طرح کیا، نعوذ باللہ. اور جنید بغدادی کا صاحب ثابت کیا کہ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام بھی تو صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہوئے اور اسے قتل کروا کے شادی کر لی. تورات کا جھوٹا واقعہ. اور خود ان کے پیر کرم شاہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ کافروں نے واقعات ہماری کتابوں میں داخل کیے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کافر کینوں کہتا ہے. کشف المحجوب لکھنے والے نے، اور کشف المحجوب کا مقدمہ خود لکھا
ضیاء القرآن پبلیکیشن میں تفسیر کے دوران سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 37 کے کانٹیکسٹ میں لکھا یہ واقعہ کافروں نے داخل کیا، اور کشف المحجوب پرنٹ کرتے ہوئے اس کتاب کی تعریف کر دی. یہ ان کا علمی لیول ہے. 2 حوالے ہو گئے. تیسرا حوالہ تذکرۃ الاولیاء میں ان کے فرید الدین عطار، جن کو منگولوں نے اس نے لکھا لوائی اعظم من لوائی محمد بایزید بستامی کے بارے میں، کہ وہ یہ کہتا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا قیامت کے دن، محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور میں قسمیاں کہتا ہوں. ان کہتے ہیں باوے ریٹون سن وہ سارے ہی ٹون نے کلم اٹھے نے نہ تو وہ کلم اٹھے نے تے نبی اتے پونک دے نے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. کہتے ہیں وہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی ایک نام رائی ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. یہ باطل تعویل اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے. لو آج نواں تحفہ لے جاؤ. اوے اعلیٰ حضرت مننے والے ہو، تواڈے ابے نے فتاوی رضویہ لکھا ہے کہ بازید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. لہذا صرف حنیف قریشی نہیں فارغ ہوتا یہ بات کر کے، اعلیٰ حضرت بھی گیا. آج دی ڈیٹ اعلیٰ حضرت بھی گیا. اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ حنیف قریشی صاحب کی ذاتی رائے ہے. ہم تو کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں یہی تعویل کی ہوئی ہے. وہ تو ہم نے دریافت کیا کہ جھنڈا ہوگا بازید کا بھی، لیکن وہ ہوگا جو بخاری میں لکھا ہے کہ ہر خائن کے لیے ایک جھنڈا ہوگا، اور میدان محشر میں کہا جائے گا کہ اس خائن کے لیے جھنڈا ہے. لوگ دیکھ لیں اس نے خیانت کی ہے، تمہارے بابوں نے ہمارے نبی کے ساتھ خیانت کی ہے، اور دیکھو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا بدلہ لیا ہے. کڈی وڈی بلا تو ہوتے چھڑ دیتی ہے. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. 3 والے ہو گئے جی. چوتھا حوالہ تذکرۃ الاولیاء میں یہی بازید کہتا ہے میں ہی عرش ہوں، میں ہی کرسی ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی محمد ہوں، نعوذ باللہ میں ہی حق ہوں، نعوذ باللہ. غلام احمد قادیانی دجال نے تو امتی نبی کہا تھا، نے ڈائریکٹ کیا کہ میں محمد ہوں، نعوذ باللہ. اور 5واں حوالہ وہ کشف المحجوب اور تذکرۃ الاولیاء دونوں میں موجود ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف انہوں نے ایک گستاخانہ خواب منسوب کیا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی قبر